صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں ایک عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے۔ دو شخص تھے، ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا۔ جو کافر تھا وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں تھی، زمین پر اس نے کھیتی بھی اگا رکھی تھی۔ دو باغ تھے اور ان دونوں باغوں میں 3 قسم کی پیداوار تھی، کھجوریں تھی، انگور تھے اور کھیتی وغیرہ بھی تھی، یعنی گندم وغیرہ بھی تھی۔ اس پر ایک اور نعمت کے ان باغوں کے بیچ میں سے نہر بھی گزرتی تھی، یعنی اس کا خرچہ نہ ہونے کے برابر تھا، پانی فری تھا، پانی بھی خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ پیداوار 3 قسم کی تھی، پھر پانی پورا ملنے کے سبب دونوں باغ تر و تازہ بھی تھے، لہٰذا کھجوریں بھی خوب کثرت سے لگیں، انگور بھی وافر مقدار میں ہوئے، کھیتی بھی خوب پھلی پھولی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کافر کو اور بھی بہت سارا مال و دولت دیا گیا تھا، اس کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، بہت سارا مال بھی تھا۔ اب اتنا مال ہونے کے سبب وہ اترا گیا، فخر تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ دوسرا شخص جو مسلمان تھا وہ غریب تھا، مالدار شخص اتراتے ہوئے مسلمان کو کہنے لگا، پارہ 15 پارہ سورہ کاف آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور، یعنی میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرا قبیلہ خاندان بھی بڑا ہے، میرے نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، خاندان بڑا ہو، جس کے بچے زیادہ ہوں، گھر کے افراد زیادہ ہوں، وہ پھر شیخی مارتا ہے، دیکھو ہم اتنے، ووٹ آئے تو پھر کہتے ہیں ہمارے ووٹ اتنے، ہمارے گھر کے ووٹ 100 بن جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایک شیخی اور تکبر کے طور پہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سیاسی لوگ بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں، یار اس گھر کے 50 ووٹ ہیں، اس ایک گھر کے 100 ووٹ بن جاتے ہیں۔ تو طاقت کا نشہ بھی آ جاتا ہے، خاندانی نشہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ آج کل یہ چیز کون نہیں کہتی، پہلے ہوتا تھا چلو ایک گھر کے 150 ہیں، دوسرے گھر کے خاندان کے تھوڑے ہیں، گھر کے تھوڑے ہیں، تو یہ زیادہ والا نا لڑائی کے لیے اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم فلاں سے لڑ بھی سکتے ہیں۔ عام لوگ ڈرتے بھی تھے کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہیں، اس کے بیٹے اتنے زیادہ ہیں، میرا ایک بیٹا ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، تو اس بیس پہ بھی وہ طاقت کا موازنہ ہوتا تھا۔ حالانکہ آج کل وہ دور نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ چینج ہو چکا ہے۔ چھوٹا سا اسرائیل ہے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہوں گے، اربوں کو وقت ڈالا ہوا ہے، اربوں کے تعداد، مسلمان کتنے 150 کروڑ، 150 کروڑ سے زیادہ کو 1 کروڑ والے نے وقت ڈال کے رکھا ہوا۔ اب وہ دور نہیں پہلے کہ جو زیادہ ہے وہ طاقتور ہے، جو تھوڑا ہے۔ پہلے ہوتا تھا جس کے بیٹے زیادہ، اولاد زیادہ، بندے زیادہ، ہم برادری بڑی، ہمارا زیادہ۔ تو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں سبق آموز الفاظ بھی تھے، اور ایک مرغی ایک کوے کو مار رہی تھی، کوے کو مار رہی ہے، اسے قابو کیا ہوا دونوں پروں سے، اس کے منہ میں مار رہی ہے، آنکھوں میں مار رہی ہے، اور اوپر سے ہزاروں کوے کائیں کرتے ہیں، کیونکہ کوئی کوا کہیں ہو نا مرا ہوا بھی ہو، سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں کائیں۔ اب ہزاروں کوے کائیں کر رہے ہیں، اڑ ہی رہے ہیں، قریب کوئی نہیں آ رہا، اور اس نے آخرکار مار اس کو مار دیا۔ تو کوے ہزاروں میں ہوں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، شیر ایک ہی ہو تو وہی سب کو کافی ہو جاتا۔ باقی تعداد جو ہے نا، خاص کر اس دور میں تو کوے جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں۔ اب وہ دور نہیں رہا پہلے بات، ہم اتنے ہیں تو تم اتنے ہیں تو یہ اب اور زمانہ ہے، تو زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ نہیں چلتا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب دنیا سوشل میڈیا سے زیادہ ڈرتی ہے، چاہے وہ جتنے بڑے عہدے کا ہو۔ تقریر کرتے اچانک بلاول کے منہ سے کچھ نکل گیا نا، وہ تیر کہنا تھا تو شیر نکل گیا، یا ایسا کچھ الفاظ نکل گیا، یکدم گھبرا کے تو سوشل میڈیا پہ آ جائے، یکدم اس جلسے کے اندر ہی، یعنی ایسوں کو بھی ڈر سوشل میڈیا کا، یار اس پہ بات آ گئی تو یکدم وائرل ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ تو اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، سوشل میڈیا کا ڈر ہے، کیمروں کا ڈر ہے۔ ویسے اور باتیں کریں گے، جب کیمرہ سامنے آئے گا تو اتنے عاجز ہو جائیں گے، ان سے نیک بندہ ہی کوئی نہیں، اور بعد میں یہ بدماش بنے ہوں گے، یہی جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب وزارت ملتی ہے تو خود کو سمجھتے کیا ہے، لوگوں کو اٹھواتے ہیں، مرواتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو
وہ شیخی مارتا تھا کہ میرا خاندان بھی بڑا ہے، میرے نوکر چاکر ہی بہت زیادہ ہیں، میرے پاس طاقت ہی بہت ہے۔ اب یہ شیخی مارنے والا بڑی خوشی خوشی اپنے باغ میں داخل ہوا اور تکبر سے بولا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، کہ میرا اتنا باغ ہے، 3 قسم کے پھل لگتے ہیں، پانی فری ہے، بیچ میں پانی کی نہر ہے، اور ویسے بھی سونا چاندی مال اتنا زیادہ۔ تو جو مسلمان تھا اگرچہ غریب تھا مگر مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یعنی اے شیخی خورے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا تو اس قدرتوں والے رب کا انکار کرتا ہے جس نے مٹی سے نطفہ بنا دیا، پھر اس نطفے سے تمہیں صحیح سلامت درست اعضاء والا انسان بنا دیا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا، ان نعمتوں کو اپنی فضیلت نہیں بلکہ اللہ کا انعام جانتا، اور اس کا شکر کرتے ہوئے کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ ہمیں بھی کہنے چاہیے جب بھی کوئی نعمت ہو، اپنی بھی نعمت کو دیکھے، جیسے اپنے بچے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا اور ہماری کوئی نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کو نظر لگ جاتی ہے، تو اس سے کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ کہنے چاہیے، انشاءاللہ نعمت کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر تم ایسا کرتے تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا، مگر تم شیخی مارتے ہوئے مجھے غریب اور نادار سمجھ رہے ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آسمان پر اس باغ پر آسمانی بجلی گرے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، اور مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دیا جائے؟ یعنی اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا، مجھے غریب رکھا، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی عنایت ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے رکھے، اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے تو بھی کنگال ہو جائے، مجھے مال عطا کر دیا جائے۔ کیا پھر یہ درست ہوگا کہ میں اتراؤں؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں اتراؤں۔ اترانے والے اس رب کریم کو ہرگز پسند نہیں آتے، لہذا اتراؤ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر غیر مسلم پہ دولت کا نشہ تھا، تو جس پہ یہ نشہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید دولت پکی پکی آ گئی ہے، میں غریب نہیں ہوں گا۔ سونامی، سیلاب، زلزلے، ان میں ہم نے کتنا کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے۔ جن دنوں میں سونامی آیا تھا 2005 میں غالباً آیا تھا، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، بہت سارے ملکوں کے ہزاروں لوگ اور تباہ برباد بہت ہو گئے، نقصان ہوا، گاڑیاں، پورے شہر ڈوب گئے۔ ان دنوں میں وہاں سونامی کے ایک دن بعد ہم وہاں پہنچے سری لنکا میں، وہاں بڑا تباہی ہوئی سری لنکا کے اندر، کیونکہ سمندر کے بیچ میں سری لنکا ایک جزیرہ ہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کشتیاں درختوں پہ لٹکی ہوئی اور تباہی مچی ہوئی، پورے گاؤں تباہ، بلڈنگیں تباہ۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص اتنا امیر و کبیر تھا، فلاں شخص اربوں پتی تھا، آدھے گھنٹے بعد صرف ایک دھوتی اور بنین پہنی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اساسی۔ تو اربوں پتی، کروڑوں پتی، وہ چائے پتی کے قابل بھی نہیں رہے، یہ حالت ہوئی ہے۔ اور دولت کا حساب کتاب یہ ہوتا ہے، اچانک اربوں پتی ہوگا زیرو ہو جائے گا، کروڑ پتی ایک دم زیرو، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کتنے ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو جاتے، کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک رو رہا تھا اسی بات پہ، میرے 14 کروڑ ساری زندگی کی کمائی، باہر میں یورپ میں ہوتا ہوں، کما کما کے بینک میں رکھا ہوا، سارے ہی غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں غائب، اکاؤنٹ سے کسی نے نکال لی، غائب کر دیا، ٹرانسفر کر دیا۔ آج کل سارا کچھ فیک سسٹم ہو جاتا ہے، کسی کا آئی ڈی کارڈ ہی پتہ تو لوگ اسی سے ہی کر لیتے ہیں، ٹرانسفر کر لیتے ہیں، یا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، ویب سائٹس ہیک ہو جاتی ہیں، لوگ بینکوں کے اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ مگر وہ غیر مسلم جو تھا وہ غرور، تکبر اور فخر اور شیخی میں مبتلا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا، اس کے لہلاتے گھنے باغ سب تباہ ہو گئے، دیگر مال اسباب پر بھی عذاب برسا، سب کچھ برباد ہو گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، اور غریب مسلمان کی نصیحت یاد کرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں نے مسلمان کی بات مان لی ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ تو
یہ بہت خوبصورت بات ہے، قرآن کریم کا یہ جملہ اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے کہ الولایت للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ بندے کے پاس طاقت ہے تو طاقت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، دولت ہے تو ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، طاقتور کو تھوڑی سی اندر بیماری لگ جائے جسم میں، ساری طاقت تو سو جائے گی۔ ہم کس بات پر شیخی کریں، ہم کیسے فخر کریں، کس بات پر اکڑیں، تکبر کریں؟ ہمارا ہے کیا؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے جسم پہ بھی نہیں ہے کنٹرول۔ الولایت للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کا ہے۔ جے چاہویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے چاہویں تے شاہوں کولوں در در خیر منگاویں۔ اس لیے کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، شیخی نہیں مارنی چاہیے۔ اللہ پاک نے مال عطا کیا، یہ اس کی عطا ہے، قریب رکھا ہے، اس کی تقسیم، شکر ہے اس کا، پھر بھی سر جھکا کے رکھیں اسی کے آگے۔ حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مال و دولت، اچھی آواز، اچھے اخلاق، عقل مندی، دیگر نعمتوں کے معاملے میں فخر اور تکبر اور شیخی میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ہر معاملے میں ہو سکتی ہے، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، کسی بھی معاملے میں۔ شیطان تو چھوڑتا ہی نہیں کسی کو بھی، اور جہاں دینی معاملہ ہو وہاں ذرا زیادہ شیطان وار کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہی اصل خزانہ ہے۔ نہ دنیا داروں کو چھوڑتا ہے، نہ دین داروں کو چھوڑتا ہے۔ آواز اچھی ہے، اچھا نعت خوان بن گیا، اندر غرور تکبر آ جائے گا کہ میں اچھا نعت خوان، پھر دوسروں سے حسد بھی کرے گا کہ اس کی آواز اچھی کیوں ہے، یہ ختم ہو جائے، میری آواز اچھی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، میرا گلا صحیح چلے۔ اچھا قاری ہے تو وہ اور قاریوں سے حسد کرے گا، اس یہ مجھ سے اچھا قاری کیوں ہے، اس نے اتنا اچھا کیوں پڑھ لیا ہے، تو میں نے اچھا پڑھنا تھا، تو اس باقیوں کی آواز اچھی نہیں ہے، میں اچھا قاری ہوں، یہ اچھے قاری نہیں ہے۔ اب اس بیس پہ تکبر آ سکتا ہے، میرے مخارج ایسے ہیں کہ ایسے تو ہیں ہی کسی کے نہیں، سارے جتنے لوگ ہیں سارے مجھ سے ڈاؤن ہیں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، تو میں اچھا عالم ہوں، میری تقریر بڑی زبردست ہے، لوگ ایسے اشش کر اٹھتے ہیں، میں ایسا وائرل ہو چکا ہوں، جیسی میری آواز ہے، جیسا میرا انداز ہے۔ تو یہ کسی بھی معاملے میں غرور تکبر آ سکتا ہے، جیسا میں عالم ہوں ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں، جیسا میں مفتی ہوں میرے مقابلے کا مفتی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو دینی بندہ ہو، دنیاوی ہو، شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک پر اس کے مطابق وار کرتا ہے اور اس کے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان